کیا ہوگا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کا سب سے امیر انسان اصل میں ویسا نہیں جیسا آپ کو دکھایا جاتا ہے؟ 20 جنوری 2025 امریکہ میں نئی حکومت کا پہلا دن، اور اسی دن ایک حیران کن فیصلہ ایلن مسک کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ حکومت کے کھربوں ڈالر کے اخراجات کم کرے۔ مشن ٹیکس دینے والوں کا پیسہ بچانا اور سرکاری فضول خرچہ ختم کرنا۔ اصل کہانی تو اس سے ایک دن پہلے شروع ہوتی ہے، جب ایلن مسک کی اپنی کمپنیوں کو حکومت کی طرف سے اربوں ڈالر کے کانٹریکٹس دیے جا رہے تھے۔ سوچیں ذرا، ایک ہی انسان جو کہتا ہے خرچے کم کرو اور دوسری طرف خود اربوں ڈالر لے رہا ہو۔ کیا یہ صرف اتفاق ہے یا ایک بہت بڑا کھیل؟ اسپیس ایکس ناسا سے تقریباً 15 ارب ڈالر، ڈیفنس ڈپارٹمنٹ سے 5 ارب سے زیادہ، ٹیسلا کو 11 ارب ڈالر کی مدد، اور صرف ایک سال میں 6 ارب ڈالر سے زیادہ، سب یہ رقم ملا کر 38 ارب ڈالر۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ وہی انسان ہے جسے ہم سیلف میڈ کہتے ہیں؟ یہ کہانی کچھ اور ہے۔ ایلن مسک کہتا ہے، میں کینیڈا آیا تھا صرف $2500 لے کر، ایک خواب، ایک جدوجہد اور زیرو سے ہیرو بننے کی کہانی۔ لیکن کیا یہ مکمل سچ ہے کہ 2024 میں ایلن مسک کے اپنے والد نے کہا، ہمارے گھر میں اتنا پیسہ تھا سیف بند نہیں ہوتا تھا؟ تو سچ کیا ہے؟ غربت کی کہانی، یہ دولت کا راز، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے کہانی بدل جاتی ہے۔ ایلن مسک جنوبی افریقہ کے ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوا، بہترین سکول، مہنگی یونیورسٹیز اور ایک طاقتور پس منظر۔ یہاں سوال یہ نہیں کہ وہ کامیاب ہوا، یہ نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا وہ واقعی زیرو سے شروع ہوا یا اس کے پیچھے پہلے سے ایک مضبوط بنیاد موجود تھی۔ اور پھر آتی ہے ٹیسلا کی کہانی۔ کیا اب جانتے ہیں کہ ٹیسلا ایلن مسک نے نہیں بنائی تھی؟ یہ کمپنی 2 انجینئرز نے بنائی تھی، مارٹن ایبرہارڈ اور مارک ٹارپینیگ۔ ایلن مسک بعد میں آیا، سرمایہ کار بن کر۔ پھر کیا ہوا؟ اختلافات، اقتدار کی جنگ، اور آخرکار اصل بانی کو ہی کمپنی سے ہٹا دیا گیا، اور بعد میں ایلن مسک نے کو فاؤنڈر کا ٹائٹل بھی حاصل کر لیا۔ کیا یہ کامیابی ہے؟ تاریخ کو دوبارہ لکھنا؟ اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ پیپل تو اس کی اپنی کامیابی تھی، تو وہاں بھی کہانی مختلف ہے۔ اسے اپنی ہی کمپنی سے سی ای او کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کمپنی کو صحیح طریقے سے نہیں چلا پا رہا تھا۔ لیکن پھر بھی وہ کروڑوں ڈالر لے کر باہر آیا۔ کیسے؟ سرمایہ کاری، یعنی کھیل صرف محنت کا نہیں، پیسے اور سسٹم کا بھی ہے۔ اور پھر آتا ہے سب سے بڑا سوال، اگر ایلن مسک حکومت کے خلاف ہے تو پھر اس نے حکومت سے 38 ارب ڈالر کیوں لیے؟ کیا یہ تضاد نہیں؟ یہ پھر یہی اصل گیم ہے۔ ماہرین اسے کہتے ہیں سبسڈی ہارویسٹنگ، یعنی حکومت سے پیسہ لو، کمپنی بناؤ، اور پھر اسی حکومت کو بیچو، اور امیر سے مزید امیر بنتے جاؤ۔ تو کیا ایلن مسک واقعی ایک سیلف میڈ ہیرو ہے، یا ایک ایسا انسان جو سسٹم کو سمجھ کر اسے اپنے حق میں استعمال کرتا ہے؟ سچ شاید یہ ہے کہ کامیابی کی کہانیاں ہمیشہ اتنی سادہ نہیں ہوتی جتنی ہمیں سنائی جاتی ہے، اور جب آپ سچ جان لیتے ہیں تو سوال بدل جاتا ہے، اور وہ کون ہے، اور صرف امر کون؟ سوچنا شروع کرے، کیونکہ اصل طاقت سوال کرنے میں ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ابھی سبسکرائب بٹن کو دبائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔